اپنے ذمے سمجھو میرے، کرو یا نہ کرو آپ کی مرضی، اپنا ذہن تو صاف کرو کہ میرے ذمے ہے بھائی، ذمے تو سمجھو، ذمے سمجھو گے تو کبھی کرنے بھی لگو گے، ذمے ہی نہ سمجھے تو توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ اپنے ذمے سمجھیں کہ دنیا میں اسلام پھیلانا میرے ذمے ہے۔ 4 ارب کافر ہیں، روزانہ لاکھوں کفر پہ مرتے ہیں، 1 ارب مسلمان ہیں شرابی جواری ہو کے مر رہے، کون ان پہ کام کرے گا؟ ساری دنیا میں جاؤ، تبلیغ اپنے ذمے سمجھو۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ أَبَلِّغُ عَنِّي وَلَوْ آيَةً إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي كَافَةً لِلنَّاسِ رَحْمَةً فَأَدُّوا عَنِّي أَلَا وَإِنَّ رَبِّي دَاعِيَ وَإِنَّهُ سَائِلِي هَلْ بَلَّغْتَ فَأَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ بَلَّغْتُ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ یہ احادیث مبارکہ ہیں جو کہتی ہیں تبلیغ تمہارے ذمے ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس آخری بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ تبلیغ کو تبلیغی جماعت سے نہ جوڑیں، تبلیغ کو ختم نبوت سے جوڑیں۔ پھر ہر آدمی ختم نبوت والا ہے، ہاں میرے بھی ذمہ ہے، سیکھو۔ سیکھنے کی فضا اللہ نے یہاں بنا دی ہے، یہ بات غلط فہمی کی وجہ سے لوگ نہیں آتے، اللہ نے سیکھنے کی فضا بنا دی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ نے اکٹھا کر دیا۔ امت تو پہلے ہی ٹوٹی پڑی اختلافی باتوں میں لڑ 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 کے ایک دوسرے کا خون کر دیا، اس کو اسلام کا نام دے دیا کہ یہ اسلام ہے، کہ ایک دوسرے کو مارتے رہو، یہ اسلام ہے۔ اس کا آخری فائدہ ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے، لہذا ہمارے ذمے ہے، رائمنڈ کی وجہ سے نہیں، تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں، ختم نبوت کی وجہ سے ذمے ہے۔ ساری دنیا میں اسلام پھیلانا ہمارے ذمے ہے۔ جاؤ پھیلا دو۔ اتنی بات آپ نے مینا میں کہی اور پھر اس کو صحابہ نے سچ کر کے دکھایا۔ 10 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور 90 ہجری میں اسلام پاکستان میں آ گیا۔ 80 سال کے اندر اندر اسلام ملتان تک، دیپال پور تک، کشمیر تک اور کاشغر تک اور سینیگال تک، چاڈ تک، شمالی افریقہ، جنوبی فرانس، پرتگال، سارا اندلس، استنبول کے دروازوں تک، اتنا بڑا حدود اربا ان کے پاؤں کے نیچے سمٹ کے آ گیا۔ صرف 80 سال کے اندر یہ اسلام پھیلا ہے۔ 5 صحابہ پنجگور میں ہیں، حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان میں دفن ہے، براء ابن مالک نہامند میں دفن ہے، نعمان ابن مقرن، براء ابن مالک تستر میں ہیں، نعمان بن مقرن اور عمر ابن معدی کرب نہامند میں ہیں، عبد الرحمن ابن سمرہ خراسان میں ہیں، ابو رافع غفاری خراسان میں ہیں، اور ربیع بن زیاد الحارثی سجستان میں ہیں، اور عقبہ ابن نافع الجزائر میں ہیں، ابو زمع انصاری تیونس میں ہیں، ابو لبابہ انصاری تیونس میں ہیں، عبد الرحمن بن عباس معبد بن عباس شمالی افریقہ میں ہیں، رویفہ انصاری لیبیا میں ہیں، عبد الرحمن غافقی فرانس میں ہیں، اسد بن فرات لیبیا میں ہیں، ابو ایوب انصاری استنبول میں ہیں، ابو طلحہ انصاری جزائر روم میں ہیں، ابو عبیدہ بن جراح اردن میں ہیں، اور عقبہ ابن عامر مصر میں ہیں، اور خالد ابن ولید شام میں ہیں، فضل ابن عباس شام میں ہیں، ابو الدرداء شام میں ہیں، بلال شام میں ہیں، عبادہ بن صامت اردن میں ہیں، شرابیل بن حسنہ اردن میں ہیں، زرار ابن ازور اردن میں ہیں، معاذ ابن جبل اردن میں ہیں، عبد الرحمن بن معاذ اردن میں ہیں، عبداللہ ابن رواحہ اردن میں ہیں، زید ابن حارثہ اردن میں ہیں، اور جعفر بن ابی طالب اردن میں ہیں، اور یہ ایک لہر جا رہی، یہ صحابہ ہیں، ان کی قبریں بنتی جا رہی اور اسلام پھیلتا جا رہا۔ ان کے گھر چھوٹے اور ہم تک اسلام آیا۔ اب ہم کہیں گھر چھوڑنا کہاں لکھا ہوا ہے؟ جہاں لکھا ہے وہاں آپ پڑھتے نہیں، جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا کوئی نہیں، تو کیسے مسئلہ حل ہو؟ نوائے وقت میں تو نہیں لکھا ہوگا، ڈائجسٹ میں تو نہیں لکھا ہوگا، صحابہ کی زندگی پڑھو وہاں نظر آئے گا کہ کہاں پیدا ہوئے کہاں مرے۔ تو تبلیغ وہ پرانا سبق ہے، کوئی نئی جماعت نہیں وجود میں آ گئی۔ اپنا سمجھو، اللہ کرو یا نہ کرو اپنا سمجھو، اپنے ذمے تو سمجھیں۔ ایک آدمی نہ نماز پڑھے نہ ذمے سمجھو، وہ تو برباد ہو گیا۔ ہاں جی میرے ذمے ہے، میری کوتاہی ہے، دعا کرے اللہ مجھے توفیق دے، مل جائے گی کسی دن۔ ہاں جی تبلیغ میرے ذمے ہے، کوتاہی ہو رہی، دعا کریں اللہ معاف کرے، توفیق مل جائے گی۔ کہ ہمارے ذمے کوئی نہیں، یہ 20 بچے چھوڑ کے چلے جانا اور گھر چھوڑ کے چلے جانا اور بستر اٹھا کے چلے جانا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پڑھو صحابہ کی زندگی، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اتنے نام تو میں نے گنا دیے کہ کہاں کہاں دفن ہے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں دفن ہوئے، اور بھی نظر آ جائیں گے، اور بھی مل جائیں گے۔ فروخ رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی کے پاس آئے، کہنے لگے ترکستان میں جہاد ہو رہا ہے، میں چلا جاؤں؟ کہنے لگی میں حاملہ ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ کے جاؤ گے؟
کہنے لگی تو تیرا حمل اللہ کے سپرد، یہ 30,000 درہم ہیں، کہ تو رکھ اور مجھے اجازت دے میں جاؤں اللہ کے راستے میں۔ اس زمانے کی عورتیں آج کی طرح تو نہیں تھی نا کہ ہم نہیں جانے دیں گی، انہوں نے اپنے یہ نہیں کہ ان کے حق نہیں تھے، انہوں نے حق معاف کر دی، کہا معاف ہے آگے لے لیں گے۔ بقول مولانا سعید خان صاحب کے کہ وہ کہتے رحمت اللہ علیہ، وہ یہ کہہ کے نکلتے تھے لوٹ گیا تو ہو جائے گی ملاقات، نہیں تو جنت میں مل لیں گے۔ اب یہ نکلے فروخ رحمت اللہ علیہ بیوی کو حاملہ چھوڑ کے، کہاں؟ ترکستان کی طرف۔ 1 مہینہ، 1 چلہ، 3 چلے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، کوئی خبر نہیں فروخ کہاں گئے۔ پیچھے بیٹا پیدا ہوا، پروان چڑھا، جوان ہوا، اس کی جوانی ڈھل رہی، یہ بچہ پروان چڑھ رہا، وہ اپنے خاوند کی آس میں انتظار میں دیواروں کے ساتھ اس کی جوانی گزر رہی، سیاہی سفیدی میں بدل گئی، رونق جھریوں میں بدل گئی، جوانی بڑھاپے میں بدل گئی، آس کا پنچھی پھر بھی نہ ڈوبا، انتظار پھر بھی رہی کہ کبھی تو آئے گا، کبھی تو آئے گا۔ 30 برس گزر گئے، فروخ کا پتہ ہی کوئی نہیں، کبھی خبر آئے کہ زندہ ہے، کبھی خبر آئے شہید ہو گیا۔ ایک رات ایک بڑے میاں ہتھیار سجائے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے، لوگ عشاء پڑھ کے لوٹ چکے اور یہ اپنے گھوڑے پہ دل کی چال چلتے آ رہے، ان خیالات میں غلطاں و پیشاں، پریشان حیران۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ جوان ہے جو آج سے 30 برس پہلے نکلا تھا کالی داڑھی کے ساتھ، آج لوٹا ہے سفید داڑھی کے ساتھ۔ فروخ اس سوچ میں ہے کہ بیوی زندہ بھی ہے یا مر گئی، حاملہ تھی کیا ہوا، 30 برس میں تو نسل ختم ہو جاتی ہے، کوئی مجھے پہچانے گا بھی صحیح کہ نہیں پہچانے گا۔ انہی خیالات میں اور انہی افکار میں ڈوبے ہوئے چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ گھر کا دروازہ پتہ نہیں کیسے کھلا رہ گیا تھا تو گھر کے اندر داخل ہو گئے، گھوڑے سمیت جو اندر، اور گھوڑے سے اترے، گھوڑے کی آواز، ہتھیاروں کی آواز، ان کے بیٹے تھے ربیعہ، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، دیکھا تو چاندنی میں ایک بڑے میاں گھوڑے کی لگام پکڑے ہتھیار سجائے کھڑے ہوئے، ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انہیں آگے بڑھ کے یوں ان کو گریبان سے پکڑا، کہا بڑے میاں تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہو، پردے دار گھر میں۔ اب یہ بیچارے گھبرا گئے، انہوں نے یوں سمجھا کہ شاید میں غلطی کھا گیا، کسی اور گھر میں آ گیا۔ 30 برس کہنے لگے بیٹا معاف کر دینا، میں یہ سمجھا یہ میرا گھر ہے، میں اپنا گھر سمجھ کے آ گیا۔ تو انہوں نے نا ایک اور جھٹکا دیکھا، اچھا شرم بھی نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے، ایک غلط کام کیا، ازرے گناہ بدتر از گناہ، اوپر سے کہ تو گھر میرا ہے، چلو میں تمہیں قاضی کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ اب یہ معذرت کر رہے، وہ غصہ دکھا رہے، اس آوازیں بلند ہوئی تو ماں کی آنکھ کھل گئی، اوپر چوبارے پہ لیٹی ہوئی، انہوں نے جو کھڑکی کھول کے جو دیکھا تو 30 برس کی ریل چلتے 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 چند سیکنڈ میں 30 برس کی منزل طے ہوئی، اور بوڑھے فروخ میں جوان فروخ کی جھلکیاں نظر آنے لگی اور ان کی چیخ نکل گئی۔ تو انہوں نے گھبرا کے دیکھا میری ماں کو کیا ہوا، ان کی ہائے نکلی۔ کہا ربیعہ، کہا جی اماں، کہا کس سے لڑ رہے ہو؟ کہا کوئی اجنبی ہے، پتا ہے کون ہے یہ اجنبی؟ کہا نہیں۔ کہا یہ تیرا باپ ہے جس کے لیے میں نے زندگی گزار دی انتظار میں، تیرا باپ ہے۔ پاؤں میں پڑ اس کے، گر گئے قدموں میں، پاؤں چومنے لگے، پاؤں پکڑ لیے، معافی مانگنے لگے، باپ بیٹا گلے مل رہے۔ پڑھو کہانیاں، یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح گھر چھوڑے ہیں۔ فجر کی اذان ہو گئی، میاں بیوی کی کہانی چلتی رہی 30 برس کی۔ کہنے لگے، بیوی نے کہا، وہ بیوی سے کہنے لگے جو پیسے دیے تھے اس کا کیا کیا؟ کہنے لگے مسجد میں جا کے دیکھ لینا۔ کہنے لگے ربیعہ کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ تو پہلی اذان پہ چلے گئے تھے۔ جب یہ پہنچے تو اذان، نماز ہو گئی، نماز ہو چکی تھی۔
تو اپنی نماز پڑھی اور روضہ پر تشریف لائے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کہ اس وقت روضہ اطہر مسجد سے باہر تھا. تو آ کر اپنی محبت میں 30 برس کی قضائیاں دینے لگے. سلام پڑھتے رہے. اتنے میں جو نظر پڑی تو مسجد کھچ کھچ بھر چکی اور ایک نوجوان مسند پہ بیٹھا درس دے رہا. بینائی کمزور ہو چکی, پہچان نہیں سکے کون ہے, تو پیچھے ہو کے بیٹھ گئے, سنتے رہے. جب درس ختم ہوا تو ساتھ والے آدمی سے کہنے لگے بیٹا یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے بڑے میاں چچا جان معلوم ہوتا ہے آپ مدینے کے نہیں ہیں, آپ ان کو نہیں جانتے, مدینے کے امام کو نہیں جانتے؟ کہ بیٹا میں ہوں تو مدینے کا, آیا بڑے مدت کے بعد. کہا یہ ربیہ ہیں مالک کے استاد, ابو حنیفہ کے استاد, سفیان ثوری کے استاد, سفیان بن عیینہ کے استاد, اور یحییٰ بن معین کے استاد, اور یہ ان کی تعریف جیسے کوئی عقیدت میں تعریف کرتا ہے نا. تو انہوں نے کہا بیٹا لم تنتسبہ الیہ, تو نے نام تو بتایا, اس کے باپ کا نام ہی نہیں بتایا. عرب میں دستور ہے باپ کا نام ساتھ بتاتے ہیں, تو جذبے میں امام کہہ کر ربیہ کہہ کر نام نہیں بتایا. کلم تنتسبہ الیہ, تو نے یہ تو بتایا نہیں بیٹا کس کا ہے. کہا چچا جان یہ فروخ کا بیٹا ہے, اس کا باپ چلا گیا تھا اللہ کے راستے میں, آج تک لوٹ کے نہیں. پڑھو تاریخ, چھوڑو اخباروں کا پڑھنا اور ناولوں کا پڑھنا, چھوڑو تاریخ پڑھو, پھر پتہ چلے کہ اسلام کے پھیلانے کے لیے کیسے گھر چھوٹے, کیسے سہاگ اجڑے, اور کلمہ کیسے دنیا میں پھیلا. ایسے تو نہیں رضی اللہ عنہ بن گئے تھے, مفت میں بن گئے. قرآن پکار پکار کے بولا کہ جنت واجب ہوگی, ایسے ہی. اس تبلیغ کو ادھر ہم منسوب کر رہے ہیں, اپنی طرف نہیں کر رہے ہیں. ادھر ہے ادھر, ہم بھی ادھر دوڑ رہے ہیں, آپ سے کہہ رہے ہیں آپ بھی ادھر ہی دوڑیں. ان کا لڑنا ملک فتح کرنے کے لیے نہیں تھا, ان کا لڑنا, ان کا قتال اسلام کے تبلیغ کے لیے تھا. تبلیغ نہ ہو تو لڑنا بیکار ہے, لڑنا تبلیغ کے لیے ہے. نہیں مانتے تو صلح کرو, نہیں صلح کرتے تو آ جاؤ پھر, یا تم مرو گے یا ہم مریں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے یہ میں نے 3 گھنٹے اس لیے بات کی ہے کہ آپ کا میرے اوپر حق ہے, میرا آپ پر حق ہے. آپ جو اتنا مجمع آیا ہے میرے ذمے میں آپ کے سامنے ساری بات رکھوں. آپ کے ذمے کیا ہے کہ آپ اس کو بیٹھ کے سوچیں کہ یہ جو 3 گھنٹے بات ہوئی ہے اس میں کون سی بات ہے جو ہمارے مطلب کی نہیں, جو آپ کے مطلب کی نہیں وہ آپ چھوڑ دیں. میرا کلام وہی نہیں ہے, اس میں خطا بھی ہوگی, جو خطا ہے اس کو دفع کر دیں. میں انسان ہوں, میرے کلام میں زیادتی بھی ہوگی, کمی بھی ہوگی, غلط بھی ہوگا, کچھ صحیح بھی ہوگا. جو میں نے اللہ اس کے رسول کی طرف سے پوری دنیا میں جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے وہ اس بنیاد پہ ہو رہا ہے. اب اس کو آپ جو مرضی درجہ دے لو, ہم آپ کے سپرد کر دیتے ہیں. فرض عین ہے, فرض کفایہ ہے, سنت ہے, مستحب ہے, یا فضول ہے, یا بدعت ہے, یا بیکار ہے, خود فیصلہ آپ کریں. ضرورت لوگوں کو بڑی ہے.